اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، پس وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو یہودی تھے ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے غلف، غلاف، یعنی تو پاکستانیوں کو تو بہت زیادہ پتا ہوگا کہ غلاف کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا قرآن پاک بھی جو ہے وہ غلاف کے اندر ڈالا ہوتا ہے، اور جو تکیہ ہے وہ بھی غلاف کے اندر ہوتا ہے۔ تو یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہم نے اندر سیکیور کیا ہوا ہے اپنا آپ، ہمارے دل جو ہے وہ بالکل اندر جو ہے وہ سیف ہیں، ہم نے ان کے باہر جو ہے وہ کھول چڑھا لیا ہوا ہے تاکہ ہماری جو اندر ہے اس کو کوئی خراب نہ کر سکے۔ اب ایسا رویہ کون رکھتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا ٹھیک سمجھ لیا تھا کہ ہم لوگ بالکل دین پہ صحیح چل رہے ہیں، کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ باقی آنکھیں بند کر لو، بالکل کسی کی بات بھی نہ سنو، کیونکہ ہم لوگوں میں غلطی کوئی ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دلوں کو کہا کہ ہمارے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم ہم کچھ بھی بولو گے ہم پہ اثر نہیں کرے گا، کوئی تم جواز دو گے، کوئی ریزن بتاؤ گے صحیح بھی ہو تو ہم اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے دل جو ہے ان پر غلاف ہے، ہم نے اس کو مضبوطی سے جو ہے وہ اوپر چڑھا لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے کفر کے سبب، یعنی کفر یہ بھی ہے، وہ تو اپنی طرف سے اپنے ایمان پر پکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی کفر ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو اتنا صحیح سمجھنے لگ جاؤ کہ پھر جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہ سنو اور بس کہو کہ ہم صحیح ہیں اور کوئی جو ہے وہ انسان سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی کفر کی نشانی ہے، یعنی انہوں نے انکار کیا صحیح بات کو بھی سننے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر لعنت کی، یعنی جب انہوں نے اپنے دل بند کر لیے تو اللہ نے ان پر لعنت کی، بس وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی تعداد میں بھی کم ایمان لاتے ہیں، اور جو ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ کوانٹٹی وائز بھی کم ہوتا ہے، یعنی ایمان ان کے دل میں بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ آخری کتاب آئی جو ان کے پاس موجود اصلی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے جب ان کے پاس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حالانکہ وہ اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ جانے پہچانے نبی ان کے پاس تشریف لے آئے تو یہودی ان کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پاک ان کے پاس لے کے آئے اور انہی کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی وہ مانتی تھی کہ یہ کتاب بھی ٹھیک ہے، تمہیں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیغمبر بھیجے ان پر بھی ایمان لاؤ اور جو غلطیاں ہیں تورات کے اندر اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ہسٹری ان کی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اسی نبی کے وسیلے سے، یہ جو یستفتحون کا ورڈ ہے نا، اسی نبی کے وسیلے سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ لوگ مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ سٹوری کیا ہے کہ جب ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، جب مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اوس اور خزرج کی جو قبیلے تھے دو بڑے، تو یہ یہودی بھی ساتھ میں جو ہے وہ مارے جاتے تھے کیونکہ یہ لوگ ملے ہوئے تھے ساتھ، یا ان کو ملنا پڑتا تھا۔ تو ان لوگوں کو جب جو ہے وہ ناکامی حاصل ہوتی تھی جنگوں کے دوران، تو یہ لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ افسردہ ہو کر تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں بیان تھیں، اس طرح جس طرح ہم قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، ہمیں اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانی پوری ہو گئی، یہ نشانی پوری ہو گئی، تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو ہمیں پتا ہے کہ اتنی زیادہ نشانیاں جو وہ پوری ہو چکی ہیں، تو جب کہیں ذرا سا زلزلہ بھی آتا ہے تو ہمیں فوراً لگتا ہے جیسے کہ شاید قیامت آنے لگی ہے، یعنی اس طرح ان لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نالج تھا جس طرح آج ہمیں قیامت کا نالج ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ ان کا انکار کیا۔ تو وہاں پر اس ٹائم میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، تو یہ لوگ ان کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی جو بک میں لکھی ہوئی تھی ساری ان کو پتا تھی، تو یہ کہتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہمیں فتح جو ہے وہ حاصل کر۔ اور یہ جو نشانیاں دیکھتے تھے اور کہتے تھے ایگزیکٹلی یہی وہ دور ہے، کیونکہ وہ ہماری کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کی جب یہ حالت ہوگی اور دنیا کے اندر یہ چل رہا ہوگا تو پھر ایک آخری پیغمبر آئیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہی دور لگتا ہے کہ اس میں ہی پیغمبر جو ہے وہ آئیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ لڑتے تھے اور یہ ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں پر تشریف لانے والے ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہو گئے اور ان کو پتا چلا، تو یہ لوگ مکہ جاتے تھے باقاعدہ اور قریش سے جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ پیغمبر ہوں۔ تو وہ ان کو نشانیاں پوچھتے تھے، اور پھر وہ جب قریش نشانیاں بتاتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ایگزیکٹلی وہی ہے، یعنی ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ تو پیغمبر ہی ہیں، لیکن ان کو اب اس چیز کا افسوس لگ گیا کہ یہ تو یہاں پر آ گئے ہیں، قریش کے اندر، عرب کے اندر آ گئے ہیں، ہمارے درمیان تو یہ آئے نہیں۔ تو یعنی ان لوگوں کو اس ٹائم پتا چل گیا تھا، مکہ کے دوران ہی یعنی ان کے رہتے ہوئے پتا چل گیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن یہ لوگ واپس آ کر بتاتے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پھر اسی لیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے یہی لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ پیغمبر ہیں، لیکن جو ہے وہ اب ہم میں سے نہیں ہے۔
تو اس لیے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن پھر جب وہ جانے پہچانے نبی ان کے پاس تشریف لے آئے تو یہ ان کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لعنت کسی پر ایسے ہی نہیں کرتے، ان لوگوں کو ایگزیکٹلی بالکل سچا پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں، لیکن اس لیے انہوں نے انکار کیا خود اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی۔